تراویح کی اجرت لینا اور اجرت دینا کیسا ہے؟ اکثر علماء اور حفاظ تراویح کی اجرت لیتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں، بعض علماء اس سے بہت سختی سے منع کرتے ہیں، صحیح اور معتدل بات کیا ہے؟ جی ناظرین محترم، یہ سوال میں نے ہی کیا تھا حضرت مفتی محمد صاحب سے کہ تراویح کی اجرت لینا اور دینا کیسا ہے۔ اکثر علماء و حفاظ تراویح کی اجرت لیتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا مفتی صاحب نے بہت ہی بہترین، تسلی بخش اور تفصیلی جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے آپ خود ہی سماعت فرمائیں۔ انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب کا سوال ہے، تراویح کی اجرت لینا اور اجرت دینا کیسا ہے؟ اکثر علماء اور حفاظ تراویح کی اجرت لیتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں، بعض علماء اس سے بہت سختی سے منع کرتے ہیں، صحیح اور معتدل بات کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا تفصیلی موضوع ہے اور وقت کی تنگی پیش نظر ہے، تو میں بہت مختصر یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں صحیح ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور اس پر فقہا کا اجماع ہے۔ بالکل، یہ چونکہ تلاوت مجردہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے قرآن کی تعلیم دینا، تو تعلیم دینے پر تو فقہائے احناف نے تو شروع میں ہر قسم کی طاعت پر اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا تھا، لیکن اس وقت چونکہ بیت المال کا نظام موجود تھا، تو جو علماء کرام قرآن کریم کی تعلیم، قضاء، اس طرح کے جو امور ہیں، امامت، 5 وقت فرض نمازوں کی امامت، تو اس کی وہ کو اہتمام کرتے تھے، تو بیت المال ان کی کفالت کرتا تھا۔ بعد میں جب بیت المال کا سلسلہ بالکل نیست و نابود ہو گیا، تو فقہاء احناف نے یہ کہا کہ اگر ہم ان فرائض اور شعائر اسلام کے سلسلے میں اجرت کو جائز قرار نہ دیں تو یہ شعائر اور یہ فرائض بالکل ضائع ہو جائیں گے، اور کوئی قرآن کی تعلیم دینے والا نہیں ملے گا، امامت کرانے والا نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے دوسرے جو شاعر اسلام ہیں، واعظ ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ تو اس طرح تعلیم قرآن پر، امامت پر، 5 وقت کی امامت، اس میں جنازے کی امامت اور اس میں عیدین کی امامت شامل نہیں ہے، تراویح کی امامت شامل نہیں ہے، تو ان پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ تراویح کی امامت کے عدم جواز پر فقہا کا اجماع ہے، ہمارے سارے اکابر کا اس پر اجماع ہے۔ اب کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو گنجائشیں کھینچتان کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چند سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے بہت تفصیل سے فتویٰ شائع ہوا ہے، اور انہوں نے اس کی جتنی تعویلات کی جاتی ہیں اجرت کو جائز کرنے کے لیے ان سب کی تردید کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ تعویل کی جاتی ہے کہ جی ختم قرآن پر اجرت لینا تو جائز نہیں ہے قرآن کی تلاوت پر، لیکن تراویح کی امامت کی اجرت لینا جائز ہے، اس لیے کہ عام نمازوں کی امامت کی اجرت لینا جائز ہے، تو تراویح کی امامت کی اجرت لینا بھی جائز ہونا چاہیے۔ لیکن اکابر نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، چونکہ فرض نمازوں کی امامت تو فرض ہے، لیکن تراویح کی امامت بغیر اجرت کے وہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، وہ سنت علی الکفایہ ہے، اس لیے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح ایک تعویل یہ کی جاتی ہے اور حیلہ کیا جاتا ہے کہ جی حافظ قرآن کے ذمے اگر 1-2 نمازیں کر لی جائیں تو یہ ایک نائب امام کی حیثیت اس کی ہو جائے گی، اور پھر یہ اس پر اجرت اس کو دی جائے گی، تو یہ جائز ہو جائے گی۔ اس کو بھی اکابر نے رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور اسی کی بنا پر بعض اس زمانے کے مفتیان کرام بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد تھے اور ان کے پائے کا مفتی ہند و پاک میں موجود نہیں تھا، انہوں نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے اور یہ کہا کہ یہ حیلہ ہے، اور اس حیلے سے اجرت تراویح ہی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب لازم ہے۔ اور ایک بات اور کہی جاتی ہے، اور وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر اجرت طے نہ کی جائے اور نمازی وہ اپنے طور پر ہدیے کے طور پر دیں تو وہ جائز ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے اس کے جواز کا بھی قول کیا ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جہاں اجرت دینے لینے کا رواج ہو تو وہاں یہ بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے المعروف کالمشروط، جو چیز معروف ہوتی ہے، جس کا عرف ہو جاتا ہے، جس کی عادت ہو جاتی ہے، تو اس کی شرط اگر نہ بھی لگائی جائے تو وہ مشروط کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی اجرت ہی بنتی ہے۔ اور بعض مستند علماء نے حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان رکھا ہے کہ لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ جی ہم نے اللہ کے لیے قرآن سنایا
اور دینے والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ وہ قرآن کا معاوضہ نہیں دے رہے، جی قرآن کا عوض کون ادا کر سکتا ہے؟ عام طور پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کا امتحان یہ ہے کہ قاری صاحب کو اگر اس مسجد میں قرآن سنانے کے بعد کچھ نہ دیا جائے تو آئندہ بھی وہ دوڑ کر یہاں آئیں گے یا کوئی دوسری جگہ تلاش کریں گے کہ اب وہاں جانا چاہیے۔ اور اگر یہ جو مقتدی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حافظ صاحب کے اکرام میں یہ دے رہے ہیں، ہم کوئی تراویح کی یا قرآن کی اجرت نہیں دے رہے، تو وہ حافظ صاحب تو بیچارے سارا سال اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ ان کا کتنا اکرام کرتے ہیں؟ تو یہ اجرت ہی ہوتی ہے جس کو لوگ مختلف نام دے دیتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ مدرس ہوتے ہیں عام طور پہ عمومی رمضان سے پہلے تک مدارس میں، تو رمضان میں وہاں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو اکثر مدارس میں وہاں پنجاب خاص طور پہ ان علاقوں میں تنخواہیں نہیں دی جاتی چھٹیوں کے دنوں کی۔ لوگ کہتے ہیں جی بیچارہ اپنا وقت نکالتا ہے، وہاں بیٹھ کے پورا دن تلاوت یاد کرتا ہے، منزل پہ سناتا ہے شام کو، تو اس کی گھر کی کفالت کون کرے گا؟ وہ آپ کے لیے اتنی خدمت انجام دیتا ہے۔ دیکھیں اس بارے میں دو باتیں میں کہتا ہوں، ایک تو اہل مدارس جو چھٹیوں کی تنخواہ نہیں دیتے یہ غلط کرتے ہیں، ان کو چھٹیوں کی تنخواہ دینی چاہیے۔ جو مدرس آپ کے لیے پورا سال محنت کرتا ہے اس کو تھوڑا سا آرام چاہیے، آئندہ سال کی تیاری چاہیے۔ تو یہ جو 2 مہینے ہوتے ہیں یہ سال گزشتہ کے تابع ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے آئندہ سال کے تابع ان کو قرار دیا کہ آئندہ کی تیاری کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کی اجرت اہل مدارس کو لازم ہے کہ وہ اپنے مدرسین کو دیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، وہ علماء کی ضرورات کا ویسے خیال کیوں نہیں کرتے؟ وہ ان کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، امامت کرتے ہیں، ان کے لیے واعظ و نصیحت کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے علماء کو تو اتنی زیادہ قدر دینی چاہیے کہ آپ خود جتنی تنخواہ کسی محکمے سے لیتے ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، تو آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جو مولوی ہے اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کی فیسیں بھی دینا ہوتی ہیں۔ آپ 8,000 10,000 6,000 دے کر آپ اس سے امامت کرواتے ہیں، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنتا ہے اور آپ کی نماز کی امامت کرتا ہے، اس سے زیادہ مکرم اور اس سے زیادہ محترم کون ہوگا؟ اس کی تو ایک ایک ضرورت کو ایسے پورا کرنا چاہیے کہ اسے بالکل اس کی پرواہ ہی نہ ہو کہ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، وہ یکسوئی سے دین کی خدمت کرے۔ یہ اس معاشرے کی ذمہ داری ہے، اسے یہ ادا کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ دیتے نہیں ہیں اول تو، اگر دیتے بھی ہیں تو کپڑے اور خوشبوئیں دیتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو سبی اصغر صاحب، مجھے یاد آیا آپ کے کپڑے سے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم ہدیہ دیتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم تراویح میں سنایا، تو اس وقت کے جو حاکم تھے عبید اللہ ابن زیاد تھے یا کون تھے، تو انہوں نے ان کے لیے ایک جوڑا حلہ، بہت عالیشان جوڑا، اور اس کے ساتھ 500 درہم بھیجے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انا لا نأخذ علی القرآن اجرا، ہم قرآن کریم پر اجرت وصول نہیں کرتے، اور وہ واپس کر دیا۔ اور قرآن کریم میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات کو تھوڑے سے عوض نہ بیچا کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی محض تلاوت، اس پر عوض لینا، یہ قرآن کو بیچنے کے مترادف ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ القرآن وتأکل بہ، جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اموال کھاتا ہے، ان پیسے لیتا ہے قرأت قرآن پر، تو فرمایا جاء یوم القیامت ووجہہ عظم لیس علیہ لحم، وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا چہرہ بالکل گوشت سے خالی ہوگا اور اس کے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی، چونکہ اس نے اشرف الاشیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، تو اس کے اشرف الاعضاء کو اس طریقے سے عیبدار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ روایت بہقی کی ہے، اور اسی سے ہمارے اکابر نے زیادہ تر استدلال کیا ہے قرآن کریم کی آیت سے اور اس حدیث سے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں۔ بہت بہت شکریہ مصعب، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی تفصیل سے آپ نے بیان فرما دیا۔ جی تو سنا آپ نے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ تراویح کی اجرت لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے۔ اگر کوئی ہدیہ، تحفہ یا نذرانہ کی شکل میں دے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔
اور اس کی مثال دی ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی کہ جب انہوں نے تراویح میں قرآن سنایا اس وقت کے جو حاکم تھے، جو بادشاہ تھے، تو انہوں نے ان کو ایک خلہ، ایک عالیشان جوڑا اور 500 درہم پیش کیے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم قرآن کریم کی اجرت وصول نہیں کرتے، اور واپس کر دیا۔ تو ابھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی قرآن کریم سنانے کی عوض میں اگر کوئی ہدیہ دے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو واپس کر دیں۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ختم تراویح کے موقع پر جب حافظ صاحب قرآن کریم مکمل کرتے تراویح میں، تو اس موقع پر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حافظ صاحب کو ہدیہ دے رہے ہیں یا تحفہ دے رہے ہیں یا نذرانہ دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ہدیہ ہوتا تو پھر حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ بادشاہ کی طرف سے جو ہدیہ دیا گیا تھا تو ان کو لیے کیوں نہیں، ان کو واپس کیوں کر دیا؟ تو یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت اجرت ہی ہے، جس کو لوگ ہدیہ، تحفہ، نذرانہ کا نام دے دیتے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی حافظ صاحب کو 1-2 وقت کی امامت سونپ دی جائے کہ آپ 1-2 وقت کی نماز پڑھا لیں، پھر آپ کو ہم ہدیہ، تحفہ، نذرانہ دے دیں گے، تو فرمائے کہ یہ حیلہ ہے، یہ بہانہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل نیت ہوتی ہے کہ حافظ صاحب کو پیسے دینے ہیں، ان کو روپے دینے ہیں، امامت مقصد نہیں ہوتا، تو اسی لیے یہ بھی ناجائز ہے۔